बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ियों के नुकसानात क्या हो सकते हैं अगर हम एक हद से ज़्यादा सब्ज़ियां खाना शुरू करते हैं, अपनी खुराक में लेना शुरू करते हैं, तो तब क्या क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये अवेयरनेस आपको देने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक माह पहले मेरे पास एक मरीज़ आया था मेरे क्लिनिक के ऊपर जिसको डायबिटिक फुट था। उसकी शुगर अनकंट्रोल थी और साथ वो ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार था। हमने साथ में उसको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक दी, उसके साथ में हमने उसको शुगर कंट्रोल की दवाइयाँ दी ताकि उसकी प्रॉपरली उसको एक डायबिटिक चार्ट उसका दिया, पूरा एक प्रॉपरली हमने उसको मैनेज किया और साथ में हमने उसको एक बैलेंस डाइट प्लान दिया ताकि उसकी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स एक प्रॉपर मिकदार में उसकी डाइट के अंदर जाएं, खुराक के अंदर जाएं और उसका वज़न कम हो, वेट लॉस होगा तो ही उसका वुंड हील होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो ही उसका ज़ख़म भरना शुरू होगा। अब क्या हुआ कि 2 हफ्ते पहले जब वो मरीज़ दोबारा हमारे पास रीविज़िट के लिए आया तो नो डाउट ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि जी उसका ज़ख़म पाँव का भर रहा है, वो बहुत खुश था। लेकिन जब हमने उसको दोबारा थोड़ी सी डिटेल्ड हिस्ट्री दोबारा से लेनी चाहिए, न्यू कोई साइन सिम्टम्स जो उसको डेवलप हो रहे थे, तो बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट्स हमें मिले। उसको नई कोई कॉम्प्लिकेशंस और नई उसको साइन सिम्टम्स शुरू हो गए थे। जब हमने उसको और डिटेल में जानने की कोशिश की, उससे हिस्ट्री ली, तो पता चला कि जो हमने उसको डाइट प्लान दिया है उसके अंदर जो सब्जियों की मिकदार है वो उसने 3 गुना कर दी थी। क्योंकि जब वो 1 माह पहले हमारे पास गया और 1 हफ्ते के बाद उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया तो उसका ख्याल था कि जी मैं और ज़्यादा सब्जियां खाऊं क्योंकि डॉक्टर साहब ने हमें कहा है कि सब्जियां खाएं, तो उसने 3 गुना अपनी डाइट के अंदर सब्जियों की मिकदार बढ़ा दी। और जो हमने उससे कहा था कि प्रोटीन्स लेने को, उसने प्रोटीन्स को कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि उसको डिफरेंट साइन सिम्टम्स शुरू हो गए। वो कौन से नए साइन सिम्टम्स थे जिसमें उसका खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा था, उसका पेट फूला हुआ था, पेट में गैस हो गई थी और उसको पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो गया था। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग था। हमने बहुत स्ट्रिक्टली उसको कहा है कि दोबारा से वो एक प्रॉपर डाइट प्लान लें और उतनी ही मिकदार में सब्जियों का इस्तेमाल करें, या हम जिस तरीके से उसको परसेंटेज वाइज बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ले, उसी तरीके से उसने अपनी डाइट के अंदर, अपनी खुराक के अंदर उन चीज़ों को शामिल करना है। साथ डेफिनेटली उसको डायबिटीज़ कंट्रोल भी रखनी है और उसका वेट लॉस होने के साथ उसने प्रॉपर अपनी ड्रेसिंग्स वगैरह करनी है ज़ख़म के ऊपर और इंशाल्लाह उसका बहुत जल्दी वुंड हीलिंग की तरफ होगा। और जो हमने उसको दोबारा से स्ट्रिक्टली कहा है कि आपने सब्जियों का एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तो वो जब इसके ऊपर भी अमल करेगा तो उसको जितने भी नए साइन सिम्टम्स उसको डेवलप होने शुरू हो गए थे वो भी सेटल हो जाएंगे। यहीं पे मेरे जहन में आया कि मैं आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन दूँ कि सब्जियां ज़्यादा खाने से क्या होता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं और हमें किस तरीके से उन सब्जियों को कंज्यूम करना है ताकि वो हमें प्रॉब्लम ना दें, और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन सी सब्जियां खाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और जितने भी आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उसमें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले कि किस तरीके से आपने कितनी मिकदार के अंदर सब्जियां खानी है, उनको किस अंदाज में खाना है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अगर आपको पालक खाना पसंद है, आप चुकंदर खाने के शौकीन हैं और साथ में आप बादाम बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आपको गुर्दे में पथरी हो सकती है अगर आपने एक हद से ज़्यादा उसकी मिकदार को कंज्यूम किया।
یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں اور اس کو بہت آپ نے غور سے سننا ہے کہ اگر ایک مقدار سے زیادہ آپ اگر اس کو کنزیوم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گردے کی پتھری ہو، کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے آکزالیٹ جو گردے کی پتھری کا سبب بنتا ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ میں نے ابھی مریض کا ذکر کیا تھا کہ اس کو یہ سمٹمز بھی تھے کہ اس کے پیشاب کے اندر اس کو خون آ رہا تھا، جس کے لیے ہم نے اس کو بہت اسٹرکٹلی کہا کہ آپ نے پالک نہیں کھانی، کیونکہ وہ پالک کھانے کا بہت شوقین تھا۔ جب ہم نے اس کو ڈائٹ پلان کے اندر پالک کھانے کو بولا تو وہ خوشی کے ساتھ کوئی ڈبل ٹرپل مقدار کے اندر اس نے پالک کھانا شروع کر دی۔ اس کو آپ بہت ایزی وے کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی پالک کھانی ہے آپ نے اس کو ابال کے کھانا ہے۔ اس سے 2025 کی ریسرچ کے مطابق 20 سے تقریباً 77% تک آکزالیٹ کی کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسرا سبزی کھانے کا نقصان، اگر تو آپ کو گوبھی کھانا پسند ہے، آپ بند گوبھی کھانے کے شوقین ہیں جس کے اندر گائٹروجنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا تھائرائیڈ ہارمون ہے وہ گائٹرز یعنی کہ گائٹروجینک ہارمونز بنانا کم کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کو گلڑ کی تکلیف ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وائٹامن کے کی موجودگی، جو کہ پالک میں اور کیلا کھانے میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ جو دونوں چیزیں ہیں آپ کو کھانا بہت پسند ہیں تو پلیز ان کو ایک مقدار تک رکھیں، اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی بھی ایسا انسان ڈائٹ پلان دے دے اور بعد میں پتہ چلے اس کے اندر کیلوں کی بھرمار ہوئی ہے اور آپ بڑے مزے سے صبح دوپہر شام کیلے کھا رہے ہوں۔ اس سے نہ صرف کیا ہوگا کہ آپ کا وائٹامن کے بڑھے گا، آپ کی امبیلنس ڈائٹ ہوگی اور آپ کو صحت کی بجائے نقصان ہوگا۔ اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ آپ نے ایک مقدار تک کھانی ہے، اس سے زیادہ جیسے میں نے بھی بتایا آپ نے کنزیوم نہیں کرنا۔ اگر تو آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے اور آپ پہلے سے ہی بلڈ تھننگ ایجنٹس لے رہے ہیں، خون پتلا کرنے والی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں جس میں وارفرین آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے کارڈیالوجسٹ کے مشورے کے بغیر نہیں استعمال کرنا۔ نہ آپ نے پالک کھانی ہے، نہ آپ نے کیلا کھانا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پالک وائٹامن کے کو امبیلنس کرتی ہے، کلاٹنگ فیکٹرز کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کی کلاٹنگ کو ڈی رینج کرتی ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو ہاتھ کے اوپر ہلکی سی چوٹ لگے گی تو آپ کو زخم بن جائے گا، نیل بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا ہلکا سا اگر دروازے کے ساتھ ہاتھ ٹچ کر دیا، ٹیبل کے ساتھ ٹکرا گیا تو آپ کے وہیں پر نیل پڑنے شروع ہو جائیں گے، یا آپ کی نکسیر پھوٹنا شروع ہو جائے گی جو کہ پہلے کم ہوتی تھی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ سو اگر یہ آپ کو سائنز یا سمٹمز نظر آ رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے کارڈیالوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے اور امیجیٹلی آپ نے پالک اور کیلے کو تو بند کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بروکلی بھی آتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی سبز رنگ کی سبزیاں ہیں وہ آپ کے وائٹامن کے کو امبیلنس ڈی رینج کرتے ہیں، کلاٹنگ فیکٹرز کو خراب کرتے ہیں، کلاٹنگ کو وہ بالکل خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر جب آپ بلڈ تھننگ ایجنٹس لے رہے ہوں تو وہاں پہ آپ کو یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ سو پلیز اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں، اس کے بعد ہی آپ ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں لیں۔ یہ میں بہت سختی سے کہہ رہی ہوں، ریپیٹڈلی آپ کو کہہ رہی ہوں، میں بھی آپ کو بورنگ لگ رہا ہو، لیکن جہاں پہ ہیلتھ پرائیورٹی ہو وہاں پہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کی صحت کی پرائیورٹی سب سے پہلے رکھتا ہے۔ نیکسٹ اب ذکر میں کرنا چاہتی ہوں کہ فائبر آپ بہت زیادہ سبزیوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیں، جو کہ ہماری سبزیوں میں فائبر ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سبزیاں استعمال کریں، ایک مقدار سے زیادہ استعمال کریں تو تب گیس یا اپھاڑا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو پلیز آپ نے اتنی ہی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے جتنی آپ کو ایک حد تک آپ کی بیلنسڈ ڈائٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ فائبر کی بہت زیادہ مقدار بھی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ نیکسٹ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کیڑے مار دوائیوں کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں سبزیوں کے اوپر۔ جب سبزیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزرز اور کیڑے مار اسپرے کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے
بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں جو سبزیوں کی افادیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2025 کی ریسرچ کے مطابق اگر آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے تو اپنے گھر کے اندر اگائیں جو کہ آرگینک آپ کی سبزیاں ہوں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی آپ نے بازار سے سبزی خرید کر لانی ہے اس کو آپ نے پراپر وے سے بوائل کرنا ہے۔ یہ میں اسپیشلی آپ کو بتا رہی ہوں ساگ، پالک اور گوبھی کے حوالے سے۔ ان کے اوپر ڈھیر سارا پیسٹیسائڈز ہوتا ہے، ڈھیر سارا اسپرے ہوتا ہے، ذائقے میں بھی ہوتی ہیں، ہمیں پسند بھی ہوتی ہیں، ہم کھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آپ ان کو کھائیں آپ نے ساگ پالک کو یا گوبھی کو آپ نے پہلے کاٹ کے اس کو آپ بوائل کریں، جو بھی پانی اوپر سے ہو اس کو آپ پھینک دیں اور دوبارہ جو ابلی ہوئی سبزی ہے اس کو پکائیں تاکہ جو اوپر سے جتنے بھی پیسٹیسائڈ اسپرے ہیں وہ جتنے ہو سکتے ہیں اتنے وہ نکل جائیں گرم ہو کے، اور وہ پانی کے اندر ابالنے سے ان کا اثر زائل ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی سبزی کھاتے ہیں، ہم اس کی انفارمیشن آپ کو دیں گے، کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور اس میں کون کون سی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت تندرستی کے لیے بہت ہی بہترین ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔